خدا نے چونکہ سامنے سے زاہد خان صاحب کو سجدہ کرنے گئے تو خدا نے روک کے ان کے سامنے خود سجدہ کر دیا اور بتایا کہ میں تیری محبت کو سجدہ کر رہا ہوں. کوئی تو ایسی محبت رہی ہوگی، کچھ تو ایسا سفر کیا ہوگا کہ ایک انسان کو خدا آ کے کہہ رہا کہ کھڑا ہو، میں نے تجھے سجدہ کرنا ہے. بھائی واہ، پتہ نہیں خدا نے پہلے بھی کسی کو کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا. وہی خدا ہے، ہمیں کب سے وہ خدا ہے. انسانیت کو اس کے بارے میں ککھ نہیں پتا. یہ جتنا ان کو فرشتوں نے بتایا، اور فرشتوں کو بھی کون سا سارا پتا ہے، وہ بھی بیچارے سیکھ رہے ہیں خدا کے بارے میں معرفت دلائے. ایک دفعہ خدا نے بالا جنتوں میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے نورانی ہستیاں جو کہ خدا کی محبت کا وہ ایک پر کھولتے نا یہاں پہ اپنے نور کا، تو اس دنیا میں نور الہی کیسے لگے جیسے یہ سورج کائنات کو جلا کے رکھ دیں گے، اتنا ان کے نور کے اندر. اور محبت الہی سے پیدا ہوا ہے وہ نور. بڑی خدا سے محبت کرتے ہیں. اور خدا کی ذات نے دیکھا کہ مخلوقات نا اس چیز کو سوال بنا کے ان کی آنکھوں میں یہ سوال امڑتا ہے کہ اس شخص میں کیا بات ہے، خدا اس کو اپنا دل کہہ رہا ہے اور ہر جگہ پہ زاہد 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 زاہد. ہر کسی بھی جنت میں یہ گھس جاتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اور خدا جہاں جاتا ہے اس کا نام لے پر کہ اس کا روپ لے کے تو وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے. یہ کیا ہے، ہر چیز کے آگے اس کو رکھا ہے خدا نے. اور اس کو خدا نے نور بھی بڑھا دیا ہے. محبت ہم کتنی دیر سے خدا سے کرتے آ رہے ہیں، بڑی گہری. یہ جمعہ 4 دن 60 70 سال 100، یہ کیا انسانوں کی چھوٹی سی عمر ہوتی. اچھا، خدا نے سب کے سوال سنے اور کہا کہ 12 جنتوں کی مخلوقات کو کہ جاؤ سبھی مخلوقات کے جتنے بھی تمہارے پہلوان ہیں، جتنے بھی میری محبت کا دم بھرتے انہیں لے کر آؤ. سب بلائے گئے. وہاں پر ایک مشین خدا کی ذات نے نا، اب جنتوں کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، انسانیت کو تو ابھی لاکھوں سالوں میں نہیں پتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں. ایک مشین منگوائی گئی. خدا نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اس مشین پہ کھڑا ہو. وہ مشین بتا دے گی کس کے میرے دل میں 100% محبت ہے، 90%، 80، 70، 80، 5 تک جتنی جس کی محبت ہے یہ مشین بتا دے گی. اور اس مشین کے بعد پھر اگلا ٹیسٹ ہوگا، اس کا ڈی این اے، اس کی روح کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا. مشین پہ جب لوگ گزرے ہر کسی کی محبت پرسنٹیج میں دکھائی دی. اچھا، کسی کی 10%، کسی کی 20، کسی 30، کسی کی 40، کسی کی 100، کسی کی 200%، کسی کی 1000%، کسی طرح آگے سے آگے. وہ کمال کی مشین. اب خدا نے کہا تم سارے نا، تم سب کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا. سب کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا. جتنے بھی پہلوان بھی لاکھوں کروڑوں تھے، تو روح کی زندگی میں وقت کی اب ترتیب اور اس کی رفتار اور ہے بالا جنتوں میں. وہاں پر اب ڈی این اے ٹیسٹ لے کے ایک اور مشین لائے گی. وہاں پہ ہر روح کے اندر جو اس کا مرکب ہے وہ ایک ایک ڈی این اے ان کا رکھا گیا. اور پتہ چل گیا کہ اس شخص کی روح کے اندر جو اس کا ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے میں 10% خدا کی محبت ہے، 20، 30، 40، 50، 100 یا اس سے زیادہ. وہ سب کے سب 100% تو بہت دور کی بات، اس مشین پر کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70%، بڑی مشکل سے جہاں کہاں جا کے وہ ان کی بس ہو گئی. کسی کی بھی محبت ان کے ڈی این اے کے اندر، روح کے ڈی این اے کے اندر 100% نہیں تھی. اچھا، اب خدا نے کہا بالا جنتوں میں سے ایک نورانی مخلوق کہ جاؤ میرے دل زاہد کو لے کر آؤ. زید خان صاحب کو بلایا گیا. ٹی شرٹ پہنی ہوئی جناب، وہی پرانے جوتے اور
پہنچ گیا جی. روح کی میں حالت بتا رہا ہوں. تو روح میں تو پھر اب نور الہی ہے، وہ چل تھلے نور کی، وہ تو اور بات ہے. پہنچے تو مشین پہ کھڑا کیا جی، اس کی محبت کی پرسنٹیج چیک کی تو پہلی مشین ہی ٹوٹ گئی. اس میں 100%، 1000، لاکھ، کروڑ نہیں، ان کی محبت اتنی طاقتور کی تھی کہ مشین وہ ٹوٹ گئی. اب ڈی این اے والی مشین پہ لایا گیا. خدا نے کہا اگر اس ڈی این اے کے، اس کی روح کے اندر جو ڈی این اے کا مرکب اب چیک کیا جائے گا، اگر اس میں 100% سے 1% بھی، 1% کا 100واں حصہ بھی اگر میری محبت کم ہوئی تو آج کے بعد میں اس سے اپنے دل ہونے کا ٹائٹل لے لوں. یعنی یہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت مجھ سے ان سب سے زیادہ ہے، یہ ٹائٹل میں سے لے لوں گا. زاہد خان صاحب اب رو رہے ہیں محبت میں. اب کیا کہیں خدا کے حضور کہ یہ کیسا عجیب محبت کا ایک نیا گیت. چلے سنے آگے. زاہد خان صاحب کا ڈی این اے لیا گیا، مشین میں اس کو ڈالا گیا. زاہد خان صاحب کا ڈی این اے، اب مخلوقات کے دل دھڑک رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا. کامل تو کوئی نہیں ہے، کسی کی محبت بھی کامل کیسے ہو سکتی ہے. اور اس کو تو جمع 4 دن ہوئے، انسان تو ان کی عمر بھی نہیں ہوتی. اور خدا نے اتنا بڑا دعویٰ رکھ دیا اس کے اوپر. یہ مشین ہے خدا کی بنائی ہوئی، ون سائیڈڈ نہیں ہے، روبوٹ نہیں ہے. اس مشین نے ہر چیز سامنے رکھ دینی ہے، جو کچا چٹا ہے ہر شخص کا. ابھی تک بالکل صحیح رزلٹ آئے ہیں، اس کا بھی صحیح آ رہا ہے. اگر ایک 0.0% بھی محبت نکلی یہ تو گیا. کئیوں کے دل مچل رہے تھے، کئیوں کے دل حیران اور پریشان. جیسے مشین کا رزلٹ آیا تو زاہد خان صاحب کی محبت ان کے ڈی این اے کے اندر 100%، 100% ڈی این اے والی کہ ڈی این اے کے 100% مرکبات پر خدا کی محبت چھائی ہوئی تھی. اتنا طاقتور ڈی این اے سارا خدا کی محبت میں گدا ہوا. اب یہاں پر تو نہیں بات ختم ہوئی. خدا کا اس وقت جلال، رسک پہ نہیں کہنا چاہیے، خدا نے یہ سارا چیلنج، کیونکہ خدا کی نگاہ سبھی مخلوقات پہ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کس دماغ کے کس کھانے، کس مرغی کھانے میں اس کی سوچ بیٹھی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا خدا نے کہا ابھی تمہیں میں اور دکھاتا ہوں، صبر کرو گا. خدا نے کہا اب میری روح کے ڈی این اے کا نکالو سیمپل، اور اس کی جسم کی روح کے اندر وہ ڈی این اے داخل کرو. زاہد خان صاحب رو رہے ہیں، خدا تو کیا کر رہا ہے، تو کیا، سب جانتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ ان کو تو کیا دکھانا ہے تو نے. خدا نے کہا میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں. ڈی این اے خدا کی ذات کی اپنی روح کا، وہ ڈی این اے جو محبت کو جنم دینے والی ذات، خدا کا ڈی این اے لیا گیا جی. اس کی روح کا وہ مرکب لیا گیا جو اس کائنات کی وجود کی وجہ ہے، اور زاہد خان صاحب کی روح کے اندر انجیکٹ کیا گیا. خدا کا وہ مرکب ان کی روح میں گیا، اس روح میں پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، حتیٰ کہ زاہد خان صاحب کی روح کے سارے ڈی این اے کے اوپر اس نے نا اپنا حلہ بول دیا. خدا کی محبت کا رنگ بھی ہو سکتا ہے، خدا کے ڈی این اے سے بھی کسی کی محبت کا ڈی این اے طاقتور ہو سکتا ہے. ایک وقت آیا زاہد خان صاحب کے محبت کا جو ان کی روح کا جو ڈی این اے تھا، اس نے خدا کے اس مرکب کے، خدا کی ذات کے اپنے ڈی این اے کے اوپر ریورس ایگزسٹنس کے ساتھ اتنا دباؤ ڈالا، اتنا اس کو گھیرا کیا کہ خدا کی ذات کا وہ جس طرف بھی پھیلا ہوا مرکب تھا اس ڈی این اے کا،
اس پر اپنی محبت کا رنگ چڑھا دیا۔ وہ مخلوقات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسی مخلوق ہے جس نے اپنے ڈی این اے میں اتنی خدا کی محبت جڑ دی ہے کہ خدا کا اپنا ڈی این اے، اس کی روح کا اپنا ڈی این اے، اس شخص کی روح کی محبت کے ڈی این اے، اس کی اپنی روح کے ڈی این اے کے مرہون منت ہو گیا ہے، اس کے رنگ کے اندر آ گیا ہے۔ اتنا طاقتور ڈی این اے۔ خدا کی ذات اس وقت اپنے پورے جلال پہ تھی۔ خدا نے ساری مخلوقات کو دیکھا اور کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، زاہد کو بھی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے پیدا کیا ہے اسے۔ حیرانگی تو بہت پیچھے رہ گی وہ لوگ یہ جن مخلوقات نے یہ آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا، ان کی حیرانگی، ان کی دیوانگی کوئی لکھتے لکھتے پتہ نہیں کیا کر جائے۔ ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کوئی خدا سے بھی بڑا طاقتور ہو سکتا ہے جو خدا کے ڈی این اے کو بدل کے اپنی محبت کا اس کے ڈی این اے پہ رنگ چڑھا دے۔ کوئی ایسا شاہکار خدا نے پیدا کیا ہے، اسے کہتے ہیں حضرت انسان، اشرف المخلوقات۔ خدا بھی اسے پیدا کر کے تو اس کو یہ فخر ہوا کہ میں نے کیا کمال مخلوق پیدا کی ہے، واہ! خدا کو فخر ہو گیا اپنے آپ پہ، وقت لگا ہے، خدا کا دل ٹوٹا ہے، ظلم ہوئے ہیں، تباہیاں ہوئی ہیں، لیکن خدا کی ذات نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے۔ اس ایک شخص سے جسے مسیح الزماں زاہد خاں کہہ کے خدا کا دل کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہ کوئی تو اس کی محبت میں وہ طاقت ہوگی کہ 24 گھنٹے کی ساری طویل زندگی میں ایک پل کے بھی لیے اس شخص نے خدا کی محبت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا، ہمیشہ سامنے رکھا ہے، اور پوری زندگی کی طاقت لگا کے سامنے رکھا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں، خدا کی محبت سے اس کی منشا کے آگے کچھ نہیں۔ اگر اس جیسی محبت کرنے والے شخص کو خدا کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو ورنہ میں تمہاری محبت کو قبول نہیں کروں گا، تو ہماری معرفت پیچھے ہے۔ ہم آج بھی اس شخص کو ایک عام شخص سمجھ رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ تو ایک سیکنڈ سے پہلے پٹھانوں کی طرح اپنا اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، یہ تو بےعزتی کرتا ہے ہماری، یہ تو ہمارے انبیاء کی توہین کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ او میرے پیارو، او یہ دیکھو خدا اسی کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ تو اس کے اندر بات ہوگی، کچھ تو اس کی محبت میں وہ طاقت ہوگی جو انسان بے بس اور ناکام فرشتوں کے ماتحت رہنے والی مخلوق جو اس انسان کو نہیں آج تک سمجھی، کچھ تو اس کی محبت میں رنگ ہوگا جو خدا اس کو مان گیا کہ ہاں ایسی محبت کر کے دکھاؤ، ایسی محبت کر کے دکھاؤ، اور میں وہ خدا نہیں ہوں مولویوں والا، میں تمہارے قدموں سے سر نہ اٹھاؤں گا، یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، میں اس محبت کے سامنے جھک جاؤں گا، میں اس انسان کی محبت کے سامنے جھک جاؤں گا جو اس جیسی محبت کرے، میں اسے اپنی آنکھوں کا تارا پلکوں پہ سجا لوں گا تو اس جیسی محبت کرے، اس کے نقش قدم پہ چلے۔ کوئی تو بات ہوگی جو اس شخص کو خدا کروڑوں ملاقاتیں کر چکا ہے، اس سے 60-70 سال کی زندگی میں آپ کو کتنی باتیں یاد رہتی ہیں، وہ ایک رات میں 10-10 ہزار ملاقاتیں خدا سے کر کے آتا ہے، روح کی دنیا میں ایسے اگلے دن سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، 10,000 ملاقاتیں لکھوں گا کب، 24 گھنٹے کی زندگی میں لکھوں گا کب، کیسے؟ یہ شخص انسانیت کے لیے کچھ اور ہے انسان، لیکن پہلا اشرف المخلوقات، ہمارے نبی اس لیے نہیں ہم ان کو ٹائٹل دے رہے، میں نے خدا کے حضور خود اس شخص کو دیکھا ہے اور خدا کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی ہیں کہ زاہد میرا کیا لگتا ہے،
یہ میرا وہ وعدہ ہے جو میں نے مخلوقات سے کیا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کی محبت وہ محبت ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا اندھیروں سے باہر آنے کے لیے، کہ کاش کوئی مجھے ایسی محبت کر کے دکھا دے۔ وہ اتنی محبت میں جو دے رہا ہوں، کوئی تو ہوگا جو مجھے میری محبت لوٹائے گا۔ یہ وہ پہلا ہے، اور جو اس کے بعد آئیں گے وہ مجھے کیسی کیسی محبت دیں گے۔ میں نے خدا کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور جتنے اس دنیا میں انبیاء ابھی آئیں گے ان کی قیامت تک، یعنی کہ ایک محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ان کی گنتی کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اتنے انبیاء اس دنیا میں، اس ظاہری کائنات میں خدا بھیج رہا ہے۔ حضرت زاہد خان صاحب کی مسیت میں، ان کی ذریت میں، میں آپ ان کے روحانی ماں باپ ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے بھی آنے والے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ ان کی خدا سے کیسی محبت ہوگی، ان کے ڈی این اے میں خدا کی محبت کا کیا رنگ ہوگا، وہ اشرف المخلوقات ہوں گے۔ میں نے جی تو بہت ہی لمبا میسج کر دیا، خدا کرے اس کو آپ ایک سے زیادہ دفعہ سنیں، اور پھر آپ کو یہ خدا کا دل ہونا کہ ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، ایک محبت کے ریلم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ چلتا پھرتا آدمی زاہد خان نظر آتا ہے، یہ 70-80 سال پہلے خدا سے ملتے ہی یہ شخص مر چکا تھا، یہ مر گیا ہے۔ یہ ایک محبت کا مجسمہ ہمارے سامنے چل رہا ہے جس پہ خدا کو اعتبار ہے۔ اس کے الفاظ کی کوئی ویلیو نہیں، چبھ رہا ہے کسی کو نہ چبھے، میٹھا لگے نہ لگے، اس کے اندر جو اثر ہے وہ روح ہے اس شخص کا نام جسے ہم زاہد خان کہتے ہیں۔ یہ سامنے والا شخص جو آپ سے باتیں کر رہا ہے، بوڑھا آدمی، یہ زاہد خان تو بہت پہلے مر چکا ہے۔ اس کے اندر کوئی شخص ہے جسے خدا کہتا ہے یہ وہ آئینہ ہے جسے میں نے دیکھنا چاہتا تھا، کہ میں جب شیشے میں دیکھوں تو مجھے میرا ہی عکس دکھائی دے، اور دھندلا بھی نہ ہو، ایک ذرہ بھی نہ ہو، ایک ریت کا ذرہ بھی نہ آنکھ میں رڑکے۔ یہ وہ پہلا آئینہ ہے جو میں نے کبھی سوچا تھا۔ کوئی تو محبت کی ہے اس شخص نے، جو خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس جیسی محبت کر کے دکھاؤ۔ لے جی، بہت شکریہ، اس میسج کو سنیے گا فرصت کے اوقات میں۔ آج تو میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا۔ خدا کی سلامتی۔